سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کردار کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ ضرورت ہی کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی کتاب اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا کہ بھئی اس طرح کی باتیں جب قوم میں آ جائیں تو ذلت اور مسکنت اس کا مقدر بن جاتی ہے، ان سے بچنا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا کہ ان سے بچنا ہے، ان باتوں سے بچنا ہے۔ وہ باتیں قرآن مجید نے مسلسل بیان کی ہیں، آپ اگر پڑھتے جائیں ان کی چال بازیاں ہیں، مکاریاں ہیں، انبیاء کے ساتھ چال بازیاں ہیں، خود کو بہت زیادہ اوور کلیور سمجھنا ہے، ڈوج کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، خدا اور رسول کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آنا۔ اچھا کرنا کچھ نہیں ہے پر فیسلٹیز مانگنی ہے ساری کی ساری، یعنی کرنا کچھ نہیں ہے، خدا اور رسول کی بات نہیں ماننی پر فیسلٹیز مانگنی ہے۔ خدا اور رسول اگر حکم دیں تو نہیں ماننا، اس کو چال بازیوں کے ساتھ اس کو ٹالنا ہے، کسی طرح وہ ٹلتا جائے، کسی طرح اسے جان ہی چھوٹ جائے، کسی طرح ہو جائے تو جان چھوٹ جائے اس سے۔ تو جان چھڑوائیں گے لیکن فیسلٹیز مانگیں گے، سہولیات مانگیں گے، قتل و غارت برپا کریں گے، خدا کے حکم کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنوں کے گھر تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، نسلیں تباہ کر دیں گے، لیکن غلطی نہیں مانیں گے، برباد کرتے جائیں گے سب کچھ۔ قرآن مجید یہ سب بیان کرتا ہے، آپ دیکھتے جائیے، اور یہاں تک بیان کرنے کو قرآن مجید پھر ایک بات بڑی اہم بیان کرتا ہے، اور وہ انسانیت کے لیے بیان کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا بھی یہ اسلامی احکام ہے، اسلامی نہیں، یہ انسانی احکام ہے۔ کون سے؟ میں آیت پاک پڑھتا ہوں، 83 آیت پاک ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت بس اللہ کی کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ بس یوں ہو جائے تو یہ عبادت ہے، نتائج کے بنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ انسانی معاشرے میں یہ چند چیزیں ضروری ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں تو اسلامی معاشرے کے لیے کتنی ضروری ہوں گی، اور اگر وہ ہمارے ہاں نہیں ہے تو سوچنا تو ہوگا کہ ہم نہ انسانی معاشرہ ہوا نہ اسلامی معاشرہ ہوا۔ آپ کہیں جی کہ ہم میں سے ہر شخص دعویٰ کرے کہ میں انسان بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، لیکن معاشرہ ان کے بنا نہ انسانی رہتا ہے نہ اسلامی رہتا ہے۔ کون سی باتیں؟ دیکھیے، وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، یہ انسانی معاشرے کے لیے لازم ہے اور اسلامی معاشرے کے لیے بہت زیادہ لازم ہے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارا لہجہ، ہمارا رویہ، ہمارا انداز تکلم والدین کے حوالے سے کیسا ہے؟ قرآن مجید اس لیے اس کے بعد فرماتا ہے وذی القربیٰ، جو رشتہ دار ہیں، اور جو ہمارا رشتہ دار ہے بس وہ قریب نہ پھٹکے ہمارے۔ قرآن کہتا ہے وذی القربیٰ، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ یہ انسانی معاشرے کے لیے بھی لازم ہے، اسلامی معاشرے کے لیے بھی لازم ہے۔ بتائیے رشتہ داروں سے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ صرف ہمارا نہیں، ان کا بھی رویہ ہم سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جانبین ہی سلسلہ چلتا ہے نا، تو انہیں بھی نہیں پتا کہ بھی ہم ان کے کچھ لگتے ہیں، اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے کچھ لگتے ہیں۔ وذی القربیٰ قرآن کہتا ہے، والیتامیٰ، ہمارے خاندان میں آس پاس کہیں پہ جو یتیم ہے اس پہ مہربانی کا رویہ، والمساکین، اور پھر اس کے بعد وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہ وہ انسانی معاشرہ ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ بھی اگر تم نے اپنے معاشرے کو مضبوط کرنا ہے تو یہ بنیادیں ہیں،
اور آج ہم نے مضبوط کرنا ہے تو بنیاد یہی ہے، اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہم آج اسے اپنا لیں یا کل اسے اپنا لیں،